لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے پاس زیورات ہیں تو ان کی زکات شوہر پر ہے یا نہیں ہے؟ وہ زیور بیوی کی ملکیت میں ہے، بیوی اس کی آنر ہے، تو اس کے اوپر زکات ہوگی، شوہر کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اجازت لے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کی زکات ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بیوی کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، زبان سے کہہ دے، یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ شوہر ادا کر دیتا ہے اور بیوی اس سے راضی رہتی ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ اپنی جیب سے خرچہ نہیں ہوا، ان کی جیب کا ہو گیا، تو ادا ہو جائے گی زکات، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو زیور شوہر کی ملکیت ہے، کبھی کبھی ایسا ہے کہ کوئی سونے کا کنگن یا کچھ بھاری زیور شوہر لایا اور بولا کہ ملکیت تو میڈم یہ میری ہے مگر آپ اس کو پہنیں گے، آپ کو پہننے کی اجازت ہے، تو اس زیور کی زکات شوہر پر واجب ہوگی، بیوی پر واجب نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ آپ کا علاقہ کیسا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، ہمارے علاقے میں بیویوں کو شوہر پیسے اتفاق سے تھوڑے تھوڑے دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے، اپنے پاس میں رکھ کے رہتے ہیں، اور گھر کے خرچے ورچے بھی چلتے رہتے ہیں، وہ شوہر بیوی مانگتی ہے تو دے بھی دیتے ہیں۔ لیکن شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اس کا خرچہ اپنے حساب سے مہینہ، 2 مہینے کا یا 6 مہینے کا یا سال بھر کا متعین کر لیں اپنے ذہن میں کہ ان کا خرچہ کتنا ہوگا اور دے دیا کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاس رہتی ہیں، ان کو صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ یا اپنے عزیز قریب کسی کو ماں بہن کو دینے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ دیا کریں۔ اچھا شوہر یہ معلوم نہ کرے کہ وہ پیسہ کیا ہوا، آپ نے کہاں خرچ کیا، کیوں؟ وہ تو دے دیا ہے ان کی ملکیت میں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں عورتوں کی جو پردے کی ہوتی ہیں، وہ بتانا نہیں چاہتی ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور وہ خرید کر کے وہ اپنے مصرف میں استعمال کرتی ہیں، اس لیے ان کو پیسے دے دینے چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اگر کوئی شوہر پابندی سے اپنی بیوی کو پیسے دیتا رہتا ہے تو بیوی کے پاس بھی پیسے رہتے ہیں، تو زکات ادا کرنے کے لیے شوہر کے بتائے بغیر وہ ادا کر سکتی ہے اور کر بھی دیتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ شوہر پوچھتا ہے کہ آپ کی زکات میں ادا کر دوں، تو وہ بولتی ہے میں نے تو فلاں فقیر کو دے دیا تھا، فلاں اپنے غریب بھائی بہن کو فلاں کو دے دیا تھا، تو زکات ان کی ادا ہو جاتی ہے پہلے۔ بعض وقت یہ زکات سے الگ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، تو ان کو جو آپ پیسے دیں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ انہی کے پاس رکھا رہ جاتا ہے، اور کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے ڈبے اوپے پرس کھولیں گی اور بتائیں گی کہ یہ لو اپنی مجبوری تم دور کر دو۔ اتفاق سے ایسا ہوا میرے ساتھ بھی کہ میں حیدرآباد میں تھا، اور میری اس وقت عادت تھی، آج سے 10 سال پہلے، کہ میں ہر مہینے کم سے اپنی تنخواہ میں سے 200 روپے ان کو نکال کے دے دیتا تھا۔ اچانک مہینے کے آخر میں مہمان آ گئے اور میرے پاس پیسے ہی نہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا جانتا کون سے ساتھی کو کہوں اور کن سے میں خرچ لوں، اور مہمان آ گئے ہیں اور حیدرآباد میں خرچہ ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو مجھ کو اس نے تھوڑا سا پریشان دیکھا، تو کہا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا جب دیکھتا ہوں کسی سے کچھ پیسے لاتا ہوں تاکہ ضیافت ہو سکے مہمان کی، تو کہا وہ جو پیسے تو رکھتے ہوئے جو آپ نے دیے تھے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ وہ پیسے قرض کے طور پر مجھے دو، اور جب میرے پاس پیسے آ جائیں تو یاد کر کے وہ پیسے لے لو کہ وہ تمہارے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے اور گھر خوش و خرمی کے ساتھ چلتا ہے۔ نمبر 2، کبھی سامنے والا اپنا قریب ہے، عزیز ہے، یا جان پہچان کا ساتھی اور دوست ہے اور وہ ہے غریب، تو زکات دینے میں زکات بول کر کے اگر دیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، یا تو وہ لے گا ہی نہیں، کیا میرے کو نہیں چاہیے،
تو اس کے بارے میں مسئلہ جان لیں کہ نیت دل کے اندر ہوتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، زبان سے کچھ نہ کہیں، زبان سے پھر کیا کہیں گے، کچھ نہ کچھ تو دینے وقت میں کہنا پڑتا ہے، تو ان کو آپ کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی عیدی ہے، یہ آپ کی عیدی ہے، یا یہ گفٹ ہے، یا یہ کہ یہ قرض لے لو میری طرف سے اور اپنا کام پورا کرو گھر کا، زبردستی آپ ان کو قرض کہہ کر کے دیجیے قرض ہم دے رہے ہیں تم کو۔ اب وہ قرض جب کہیں گے تو مجبور آدمی کو لے گا ہی، اور جب قرض لے لے تو دل میں تو نیت کی ہوئی ہے، جب وہ قرض واپس کریں، ان کو یاد آئے، انتظام ہو جائے، واپس کریں، تو آپ ان کو بولیے دینے کے لیے تھوڑی نہ لیا تھا، وہ تو تمہاری ضرورت سامنے تھی اس لیے دے دیا تھا، دے دیجیے، ضرورت غریب کی پوری ہو گئی اور زبان سے آپ کے لیے اچھے الفاظ نکلے اور ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ جب محتاج آدمی ہوتا ہے اور ضرورت پوری ہوتی ہے تو زبان اگر نہیں بھی چلتی ہے تو یہ رونگتے جسم کے روئے دعا دیتے تو وہ دعا مل جائے گی۔ اس لیے ہدیہ کہہ کر کے، قرض کہہ کر کے بھی زکات دے سکتے ہیں۔ سال کے بیچ میں، درمیان میں مال بڑھتا ہے، مثلا رمضان کی پہلی تاریخ کو ہم نے زکات ادا کی پچھلے سال ہی، اور اس کے بعد مال بڑھتا گیا، رمضان کی پہلی تاریخ میں صرف 1 لاکھ روپیہ تھا، اور جب محرم، صفر، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو 5 لاکھ ہو گئے، پھر اگلے مہینے میں 6 لاکھ ہو گئے، 8 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، پھر جب اگلا سال شروع ہو رہا ہے تو رمضان کی پہلی تاریخ کو مثال کے طور سے 10 لاکھ روپے ہو گئے، تو اب 10 لاکھ کی زکات دیں گے، اب وہ 10 لاکھ کی زکات دیں گے، یہ نہیں کہ فلاں روپے پر 6 مہینہ گزرا ہے اور فلاں پر 8 مہینہ گزرا ہے، فلاں پہ 2 مہینہ، ایسا نہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے شریعت کا کہ سال کے شروع میں حساب کر دو، سال کے آخر میں حساب کر دو، بس جتنا رہے اس میں 2.5 لگا کر کے تقسیم کر دو، جتنا ہو جائے وہ فقیر کو دے دو، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ تو سال کے درمیان میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، آپ کے یہاں ایک گمراہ آدمی ہے، قریب میں ہوگا وہ جگہ کا نام مجھے یاد نہیں، پی زین العابدین، یہ ایک گمراہ آدمی کو گمراہ کہتے نا، یہ صحیح ہے تاکہ لوگ جو بچنا چاہیں وہ بچیں۔ میں حیدرآباد میں، دارالعلوم حیدرآباد میں 9 سال پڑھنے لکھا ہوں، تو ہمارے پاس ایک استفتاء آیا کہ پی زین العابدین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس مال کی زکات ایک بار ادا کر دی جاتی ہے زندگی بھر کبھی نہیں ادا کی جاتی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بھائی دعویٰ کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، دائیں چیز نیچے کچھ نہیں، بس ویسے ہی دعویٰ ہے۔ تو اس کو آپ یاد رکھیں کہ مال آتا ہے جاتا ہے، سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، چاہے اگر ایک سال میں زکات ادا کرتی ہے تو اگلا جب سال آیا تو اگلے سال بھی اس مال کی زکات ادا کی جائے گی۔ پوری امت کا اجماع اسی پر ہے، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک سب لوگ ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بیچارے ایسے عقل سے پیدل ہیں کہ ان کو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ ادا کرنے میں بھی شرم نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ قرآن جمع کیا، عثمان سے قرآن جمع کیا تو کیا ہوا؟ گوگل میں بھی تو ساری چیزیں جمع ہیں۔ یہ کہتے ہیں گوگل میں بھی تو ساری چیزیں جمع ہیں۔ نہیں بھائی، صحابہ کرام کی شان میں اگر زبان کھولو گے تو شاید ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جس کی زکات دے چکے ہیں اگلے سال پھر پورے کا کاؤنٹ کر کے اور پھر زکات دیں گے، یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں زکات دینا، سب سے پہلے زکات دینے میں
اپنے رشتے داروں کو دیکھنا چاہیے. ہاں، رشتے دار میں باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا. باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکات نہیں. تو آپ ایسے سمجھیے، نیچے کی نسل کا اوپر کی نسل کو زکات نہیں دے سکتا. بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا، پردادا کو نہیں دے سکتا، لکڑ دادا کو نہیں دے سکتا، سکڑ دادا کو نہیں دے سکتا، اوپر تک کسی کو نہیں دے سکتا. باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، پوتے کو نہیں دے سکتا، پڑپوتے کو نہیں دے سکتا، سکڑ پوتے کو نہیں دے سکتا، نیچے تک نہیں دے سکتا ہے. ماں، آدمی اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتا، نانی کو بھی نہیں دے سکتا، نانی کی ماں کو، ان کی ماں کو، ان کی ماں کو نہیں دے سکتا. آدمی دادی کو نہیں دے سکتا، دادی کی ماں اور ان کی ماں اور ان کی ماں، ان کی ماں. جو نسل ہے نا اوپر اور نیچے، مرد اور عورتوں کے، ان میں زکات نہیں دے سکتے ہیں. آزو آزو دے سکتے ہیں. مثلا بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بہن بہن کو دے سکتی ہے، آدمی خالہ کو دے سکتا ہے، پھوپھی کو دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتا ہے، چچی کو دے سکتا ہے، سب کو دے سکتا ہے. تو یہ رشتے دار ہیں جو غریب ہو تلاشنا چاہیے اور پہلے قریبی رشتے دار کو دیکھنا چاہیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریبی رشتے داروں میں کوئی غریب نہیں ہے، ایسے بھی خاندان الحمدللہ مسلمانوں میں ہے، تو دوسروں کو دے سکتے ہیں. اپنے شہر میں کم لوگ ہیں غریب یا غریب نہیں ہے تو پھر دوسرے شہر میں دے سکتے ہیں، دوسرے ملک میں دے سکتے ہیں. یعنی قریب قریب پھر قریب اس طرح کا لحاظ کیا جائے گا زکات دینے میں. یہ بہتر طریقہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض دیا ہوا ہے کسی کو تو قرض معاف کر دیتے ہیں کہ ہم قرض معاف کرتے ہیں زکات کی نیت سے. تو زکات ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ تو قرض آپ نے کیا اور سامنے والے نے کھا لیا، ختم کر لیا. اب نیت کر کے کیا فائدہ ہوا؟ نیت کے بارے میں تو کل بتایا تھا نا. مال کو الگ کرنے کے وقت میں، فقیر کو دینے کے وقت میں، وکیل کو دینے کے وقت میں، جب تک فقیر کے ہاتھ میں مال رہے تب یہ چاروں وقت میں نیت کر سکتے ہیں. اب وہ مال ختم ہو گیا تو فقیر کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو نیت کر کے فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرض معاف کرنے کی نیت کرنے سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے. شاید وقت زیادہ ہو گیا، اب میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. تو تھوڑی بات بتائی جائے گی تو یاد بھی رہے گی. زیادہ اگر بتا دیں تو اوور لوڈ ہو جاتا، یاد نہیں رہتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.